بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو جسٹینین لا چیمبر. ویور آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ کیس لا یا کانسٹیٹیوشنل کیس ہسٹری ہے، مولوی تمیز الدین ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس کی ہسٹری ہم بیان کریں گے کہ پہلے وہ کیس سندھ ہائی کورٹ کے اندر فائل کیا گیا، اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ کے اندر فائل کیا گیا. تو یہ لا گیٹ کے حوالے سے اسپیشلی ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں کہ لا گیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس میں جو ڈیٹس، اس کے فیکٹس، اس کا ججمنٹ اور اس کی جو پوری اس کے گراؤنڈز تھے وہ کیا تھے وہ ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کے فیکٹس جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت غلام محمد جو تھے وہ گورنر جنرل تھے. انہوں نے خواجہ نظام الدین جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے. ان پرائم منسٹر جو تھے ان کی کیبینٹ کو 1953 کے اندر انہوں نے کیبینٹ کو، پرائم منسٹر کو ڈیزالو کر دیا، ان کی کیبینٹ کو. اس کے بعد یہ کیا کہ جو مولوی تمیز الدین تھے یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی یا قانون ساز اسمبلی کے یہ پریزیڈنٹ تھے، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ریپرزنٹیٹو تھے ایسٹ بنگال کے. یہ دو ان کے پاس جو ڈیزگنیشن تھے یا دو عہدے تھے جو ان کو ڈیزگنیٹ کیے گئے تھے، جس کے تحت انہوں نے جب ان کو ڈیزالو کیا گیا 24 اکتوبر 1954 کے اندر، تو اس کے بعد انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس گورنر جنرل کے جو ایکٹ تھا اس کو انہوں نے ریٹ کے تحت اس وقت جو انہوں نے چیلنج کیا. اب وہ اس وقت جو پاکستان کا پہلا آئین جو ہے 1956 کے اندر بنا ہے، اس وقت ہم انڈین ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جو چل رہا تھا ہمارا ملک یا گورن کر رہا تھا پاکستان. تو انڈین ایکٹ کی جو اس وقت کی جو انہوں نے دو ریٹس کے تحت مینڈامس اوکو وارنٹو کے تحت انہوں نے گورنر جنرل کا جو ایکٹ تھا اس کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے پٹیشن فائل کی. ساتھ اس کے اندر گراؤنڈز میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ یہ کیونکہ انہوں نے جب اسمبلی ڈیزالو کر دی، اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد جو پرائم منسٹر جو تھے اس کے بعد انہوں نے جو ان کی کیبینٹ تھی وہ ڈیزالو کرنے کے بعد ساتھ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کر دیا. یہ جو ایکٹ تھا اس کے بعد انہوں نے جب یہ چیلنج کیا تو پھر انہوں نے گورنر جنرل نے ری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی دوبارہ بنا دی، منسٹرز جو ہے ان کو دوبارہ بنا دیا. تو پہلے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس میں خواجہ نظام الدین اس کو ایڈ کر رہے تھے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل کی. سندھ ہائی کورٹ میں جب پٹیشن فائل کی، سندھ ہائی کورٹ کے اندر جب پٹیشن ان کی ایکسیپٹ ہوگی، اس پٹیشن کے اندر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے گورنر جنرل کے اقدامات کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد اسٹیٹ فیڈریشن جو تھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یا فیڈرل کورٹ کے اندر اپیل فائل کی اس ڈیسیژن کے اگینسٹ. جب انہوں نے اپیل فائل کی اس ڈیسیژن کے اگینسٹ تو اس وقت جو ہے وہاں پر جو اس ججز جو تھے وہ اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس منیر، ان کے ساتھ جو ہے ٹوٹل 5 رکنی بینچ تھا، جس کے اندر ان ججز کی جو تعداد ہے، یہ میں نے اس لیے آپ سے بعض اوقات کیونکہ لا گیٹ کے اندر یہ کوسچن بھی آتا ہے کہ ججز کی تعداد کتنی تھی، تو وہ ججز جو تھے کل جو تھے وہ 5 ججز تھے. ہیڈ ان کو جو کر رہے تھے چیف جسٹس تھے، جسٹس منیر کر رہے تھے. ان کے ساتھ جو ریمیننگ ججز تھے ان کے نام میں آپ کے یہ پہلے جو چیف جسٹس ہیں محمد منیر، اس کے ساتھ جو تھی محمد شریف، ایس اے رحمان، اے ایس ایم اکرم، ایلون رابرٹ کارنالیس، یہ جو تھے یہ 5 ججز تھے. ان ججز نے جب ان کے پاس یہ کیس فکس ہوا تو انہوں نے اس کیس کو سنا. اس کے اندر انہوں نے جو گراؤنڈز تھے فیڈریشن آف پاکستان نے وہ یہ لیے ہوئے تھے. پہلا گراؤنڈز انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. یہ ان کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو گورنر جنرل کا اقدام ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے، کہ ان کے پاس جورسڈکشن سندھ ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے تھے، یہ دونوں نے پلی لی ہوئی تھی. یہ گراؤنڈز تھے جو فیڈرل کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے یہ جب یہ اپیل فائل کی تھی. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ فیڈرل کورٹ نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ
اپیل سننے کے بعد نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے، انہوں نے اپنی فائنڈنگ دے دی۔ اب اس میں جو ہے 4 ججز جو تھے، وہ ججز جو جس میں محمد منیر، محمد شریف، ایس اے رحمان، اے ایس ایم اکرم، یہ چیف جسٹس کے ساتھ تھے۔ میجارٹی ججز نے گورنر جنرل کے اقدامات کو لیگلائز کر دیا۔ صرف اور صرف ایلون رابرٹ کارنالیس جو تھے، انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو گئی ہے، پاکستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے۔ تو ان کا یہ اختلافی نوٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اسمبلی کے پاس اور ان کے پاس اختیار تھا۔ لیکن کیونکہ میجارٹی ججز کا فیصلہ جو پریویل کرتا ہے، تو جو باقی جو 4 ججز تھے انہوں نے یہ فائنڈنگ دی کہ ہم انڈین ایکٹ کے تحت رن کر رہے ہیں، گورنر جنرل کے پاس وہی رائل ایسنٹ کا جو پرانا کانسیپٹ تھا، اس کے تحت اس کی گورنر جنرل کے کو جو ایسنٹ لینی وہ ضروری تھی، اس لیے جو ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکیں۔ یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے، اور اچھا اس میں ایک چیز کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے، یہ PLD 1955 سندھ پیج 96، اس کے اندر یہ رپورٹڈ ہے، یہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس چلا، اس کے بعد وہ مولوی تمیز الدین کے حق میں ہوا، ان کے بعد جو ہے فیڈریشن آف پاکستان نے یہ کیس جو ہے فیڈرل اس وقت جو کورٹ تھی یا سپریم کورٹ جو تھی اس کے اندر انہوں نے فائل کیا، پھر وہ والا جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد یہ والا جو گورنر جنرل کا جو ایکٹ تھا وہ میجارٹی ججز 4 ججز نے جو ہے وہ انہوں نے اس کا جسٹس منیر کی تائید میں انہوں نے اپنا نوٹ دیا اور گورنر جنرل کے اقدامات کو درست قرار دیا، اور اس کے ساتھ ایک جو ججز تھے، جج صاحب تھے، جنہوں نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ کیس کی ساری ہسٹری تھی، ہم نے شیئر کی، اس میں ڈیٹس آپ کو بتا دی، یہ کون کون سی ڈیٹس کو، کیونکہ اس میں پرائم منسٹر کا بھی ذکر کر دیا، کیبنٹ کا بھی ذکر ہم نے کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے جو یہ پریزیڈنٹ تھے، یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان بنگلہ دیش یہ دونوں ایک تھے، کیونکہ وہ پاکستان کی یہ 1971 سے بعد جو ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی لد گئی تھی، اس سے پہلے یہ کیونکہ یہ ریپرزنٹیٹو ایسٹ بنگال کے بھی تھے۔ یہ سارے سینیریو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھ کے آپ نے ڈیٹس کا جو اس میں کورٹ کی کہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا، یہ سارا ویورز ہم نے آج آپ سے شیئر کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے پروگرام تک، کی اجازت دیجیے، السلام علیکم۔